سفر لمبا ہو یا مشکل ہو، آخر کار تو کٹ ہی جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سفر مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارا بھی یہ سفر جو الحمدللہ ہم نے اپریل میں شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اور آج جا کے کہ یہ ہمارا سفر تقریباً آخری مراحل پر ہے، اور بہت اچھا سفر گزرا الحمدللہ۔ بہت کچھ میں نے سیکھا آپ سب سے، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ اس فورم پہ کرتے رہیں گے، تاکہ آپ اور ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے انشاءاللہ۔ چلو جی، دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنا لیسن آج کا شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، جی لگا دیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الممتحنہ 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تھوڑی سی اگر ہم اس کے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ممتحنہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں تھوڑے سے معاشرتی مسائل کی جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور واقعہ کیا تھا بیسیکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، اور فتح مکہ کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو بہت خفیہ رکھا تھا، اور کسی کو بھی اس کی اطلاع بہت ہی کلوز جو صحابہ کرام کے علاوہ اس کی اطلاع سب کو نہیں تھی، کہ دوسروں تک اطلاع پہنچ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے کی طرف اب کوچ کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ، جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اہل و عیال جو تھا وہ مکے میں آباد تھا، یعنی کہ مہاجر صحابی تھے، اور وہ خود ہجرت کر کے آ گئے تھے، مگر ان کے بہت سارے ان کے فیملی ممبرز جو تھے وہ مکے میں ہی رہتے تھے، اور ان کو، اور چونکہ مکے میں کوئی بڑا آدمی جان پہچان کا ان کے نہیں تھا کہ وہ کوئی ان کو پروٹیکٹ کر لیتا اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو انہوں نے خود سے سوچا کہ اگر میں ایسا کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے کہ مکہ آپ کوچ کرنے والے ہیں، تھوڑی سی جا کے تھوڑی سی اس کے حوالے سے میں یہ خبر مکہ والوں کو پہنچا دوں اگر، اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ میرے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے، تو یہ خبر میں ان تک پہنچا دوں تو یہ میرا احسان مانتے ہوئے ایسا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر جبریل علیہ السلام نے دے دی کہ کس طرح سے جو ہے حاطب ابن بلتہ نے اپنی یہ ساری جو پلاننگ آپ کی چل رہی ہے فتح مکہ کی طرف کوچ کرنے کی، یہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں مکہ بھجوا دی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہی ہے اور اس کے پاس کی انفارمیشن ہے اور وہ جا کے آگے جو ہے وہ کسی نہ کسی سردار کو پاس آن کر دے گی. بہرحال اس عورت کو پکڑ لیا گیا، اس کے پاس سے یہ رقعہ یا خط جو ہے نکلوا لیا گیا. اس کو جو ہے وہ مطلب اس خبر کو لیک آؤٹ ہونے سے بچا لیا گیا. حاتم ابن ابی بلتہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، تو انہوں نے جو ان کا جینوئن ریزن تھا وہ انہوں نے سامنے پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی منافق نہیں ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ میں اپنے خاندان والوں کو سیکیور کر سکوں جو کہ مکہ میں آباد ہیں. صحابہ کرام نے اس پر ریئیکشن دیا. ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں، یہ تو شخص نے تو غداری کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حاتب ہیں اور یہ غزوہ بدر میں شریک رہے تھے، اور تمہیں کیا خبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی غزوہ بدر کے صحابہ کرام تھے ان سب کو معاف کر دیا اور بخش دیا ہو، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. بہرحال اسی پس منظر میں یہ ساری صورت نازل ہوئی ہے، اور اسی لیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ بات ساری کتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو بہت سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے، اور یہ خبر جو ہے وہ کسی طرح ایکسپوز ہونے جا رہی تھی، جس کو جو ہے بعد میں سیو کر لیا گیا. تم ان کے ساتھ، اور اسی سیناریو میں چونکہ اس واقعے کی سیناریو میں اگر آپ دیکھیں گے اس پوری صورت کو، تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ آرام سے آیتیں سمجھ آ جائیں گی کہ جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی کہ دوستی کرنا چاہتے ہو تم ان سے، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. یعنی کہ اصل دوستی تو دینی دوستی ہوتی ہے نا، کسی سے جو ہے وہ اس بنا پر دوستی نہیں کی جا سکتی کہ جی تم ہمارے مفادات اس سیم ہیں تو ہم دوستی کر لیتے ہیں. اور ان کی روش تو یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو اور صرف اس قصور پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہو. یعنی کہ تمہیں نکالا بھی وہاں سے اسی لیے گیا ہے، تم وہاں پہ وہ جگہ چھوڑ کے بھی اسی لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں وہاں پر تمہاری جان و مال کو خطرہ تھا. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ چھپا کر بھیجتے ہو وہ اعلانیہ کر، اور جو اعلانیہ کرتے ہو وہ ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام ہماری باتوں کو، ہمارے خفیہ ارادوں کو، ابھی پیچھے کل ہی تو ہم نے پڑھا نا کہ کس طرح وہ عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر اپنے شوہر کی جو ہے وہ داستان بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ساتوں آسمانوں پہ اوپر جا کے اوپر اس کی جو ہے وہ ساری رداد سن رہے تھے، اور اس کے بعد اس کو فوراً ہی رسپانس کرتے ہیں، اس کا حل پیش کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے درمیان اپنے علم کے طور پر، اپنے فرشتوں کے طور پر، یعنی کہ جو ان کا انفارمر ہے علم کا، اس کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنا ہی قریب ہے کہ جیسے کسی کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو وہ ان کو خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جو شخص تم میں سے ایسا ہو یا ایسا کرے تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تم نے ایسے ہی کر لی یہ کام، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو رستے سے ہی بھٹک جائے گا وہ یہ کام کرے گا. یقیناً ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، یعنی کہ تکلیف دیں. اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن تمہاری نہ رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد. یعنی کہ آج تم جو رشتہ داریوں کی بنا پر یا اپنے اہل و عیال کی بنا پر دین کا نقصان کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری یہ رشتہ داریاں اور یہ تمہاری جو ہے محبتیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہاں تو دین کے نام پر جو تم نے غداری کی، جو تم نے جو ہے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ سزا کی جزا مل سکتی ہے. اور اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. یعنی کسی کی بھی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے ہم نے. کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے، کوئی بھی ہم سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے اور وعدے کرے کہ تم بس میری خاطر یہ کر لو، بس کیا ہوا، تم بس ایک دفعہ کرنے کی بات ہے اور باقی ساری زندگی صحیح ہو کے رہنا، اچھے کام کرنا. اب دیکھیں ہم کسی کی خاطر کم از کم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ بندہ تو دنیا میں ناراض ہو یا راضی ہو اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ راضی نہ ہو تو ہمیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تم دونوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا اور تم سے اور تمہارے ان الہوں سے جن کو تم خدا بنا کر پوج رہے تھے وہ قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ سے مغفرت کی درخواست کروں گا،
اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں مانگی ہوئی ہیں مگر بہت جامع اور مکمل معنی کے ساتھ دعائیں ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ لقد كان لكم في رسول لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو، اور اس سے کوئی منہ موڑتا ہو تو وہ اللہ اس سے بے نیاز ہے اور اپنی تعریف میں آپ ہی محمود ہے۔ یعنی کہ ایک اسوہ حسنہ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور ایک اسوہ حسنہ ہمارے پاس رب ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، اس لیے وہ بھی ایک کامل اسوہ حسنہ رکھنے والے شخص ہے، تو ان کا بھی زندگی کا جینے کا طریقہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم اس کو بھی اڈاپٹ کریں، ان کی بھی خاص باتیں اڈاپٹ کریں، یعنی کہ دونوں ہی اسوہ حسنہ کو لے لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہترین اور کامل نمونہ بن سکتی ہے دوسروں کے لیے۔ دور نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ یعنی کہ یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے ایک طرح سے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فضا ہموار کر دے ان لوگوں کے درمیان، یعنی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ فضا ان کے لیے ہموار ہو جائے، ان کے دل مسلمانوں کے لیے راضی ہو جائے، یا اللہ ان کا دل اسلام کے لیے کھول دے، تو اس کے بعد کیا ہوگی کہ پھر وہ محبت ہی فضا بن جائے گی۔ اور آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے سب امان کی ایک آواز لگا دی کہ جہاں پر بھی جو حرم میں داخل ہو جائے وہ پرامن رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی پرامن رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، یا کوئی اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر لے تو اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو امان دے دی تھی، اور کیا کہا کہ آج لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی جو ہے پرسش، کوئی جو ہے وہ باس پرس نہیں کی جائے گی، آج تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ کس طرح ایک اسلام کا ایک کہتے ہیں نا ایک نیا چیپٹر کھل گیا، جس کی بنا پر کیا ہوا کہ پورا مکہ کا جو پیننسلا تھا اس میں تقریباً تمام ہی لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے سوائے چند ایک کے۔ اور اس کے فوراً ہی بعد آپ دیکھتے ہیں غزوہ حنین جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ آگے طائف اور سارے جو ہے اس امام ملا کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہوتے ہوتے پورا جو عرب کا پورا جزیرہ عرب تھا وہ سب کا سب اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی خوشخبری اور اسی ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں اسے گلائڈ ٹائڈنگز کے آنے والی خوشخبریوں کے جو ہے وہ اندیشے جو تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ جب جن سے دشمنی ہو آج تمہاری، وہ کل تمہارے دوست بن جائے، وہ کل تمہارے محبوب بن جائے۔ اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ کے ہاتھ میں دل ہے لوگوں کے، اللہ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج وہی لوگ جو ہماری دشمنی پر آمادہ ہوں، آج ہم سے نفرت پر آمادہ ہوں، کل وہی محبوب بن جائے ہمارے۔ تو یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم اللہ پر چھوڑیں تو صحیح اپنے معاملے کو، ہر معاملے کو ہم خود ہی ہینڈل کرتے رہتے ہیں بعض اوقات۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے، یعنی جو دین کے دوست ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں، جو دین کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو کیا کرو، ان کو ٹیسٹ کر لو، ان کو جانچ پڑتال کر لو ان کی، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھو دلوں کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہاں ظاہری معاملہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ لوگ جو کلمہ لا الہ منہ سے کہہ رہے ہوں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے دل کا حال تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ اب ہم جو تمہیں اتنا ہی جانتے ہیں کہ تم نے زبان سے کلمہ لا الہ کہہ دیا،
پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، اور نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دے رکھے تھے وہ انہیں واپس پھیر دو، یعنی کہ تم چونکہ اب وہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ گئی ہیں تو کیا کرو کہ جو مہر ان کو ملے ہوئے تھے کافر شوہروں کی طرف سے وہ ان کو دلوا دو، اور ان سے نکاح کر لینے کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، یعنی کہ وہ جو مہر کافر شوہر کا تھا اس کو دلوا کے خود اپنا مہر ادا کرو اور خود نکاح کر لو پھر اس سے۔ یعنی کہ اسلام کے اندر جب کوئی عورت داخل ہو جائے گی کسی بھی دوسرے مذہب سے، تو اس کا جو پریویس نکاح ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک طرح سے۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دے دیے تھے وہ تم ان سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دے دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ حکیم اور علیم ہے۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کہ ویسے تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے طور پر جو ہے سب ایک دوسرے کے مہر ایک دوسرے کو ریٹرن بیک کر دیں، کیونکہ مہر ذمہ داری عورت کا حق ہے ایک طرح کا، تو جو کافر کے پاس ہے وہ مسلمان عورت کو دے دے، جو کافر عورت کے پاس ہے وہ جو ہے وہ کسی کافر مسلمان سے واپس لے کے کافر کو دے دے، یعنی کہ جس نے جس سے مہر لے رکھا ہوا ہے اور کسی اور سے اس کو شادی کرنی ہے، کسی اور کے نکاح میں اس کو جانا ہے، تو کیا ہے اس کو پہلے مہر لوٹا دے اور اس کے بعد پھر وہاں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسا بھی ہوگا کچھ لوگ مہر نہیں دینا چاہیں گے، کچھ لوگ واپس پلٹائیں گے نہیں کہ جاؤ تم مسلمان ہو گئی تو ہمارے پاس سے جاؤ، اب کوئی مہر بھی تمہیں نہیں ملنے والا۔ تو پھر تمہاری نوبت آ جائے تو اور پھر جب تمہاری نوبت آئے تو پھر جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں تو ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، یعنی کہ اتنا مہر جو پچھلا لوگوں کو دے دیا گیا اس کے برابر جو رقم ہے اس کو ادا کر دیا جائے، اور اس اللہ سے ڈرتے ہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں مہر کا جو سارا جو اتنی ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کا مطلب ہے عورت کو نکاح کے بعد مہر دینا کتنا ضروری ہے، اور اگر نہیں دیا ہو تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ یا تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا سورہ نساء کے اندر ہی کہ اگر عورت خود جو ہے واپس مرد کو دے دے تو پھر وہ ہنیم مریا آرام سے کھا سکتا ہے، خوش ذائقہ خوش مزہ ہے، کھا لے اس کو، مگر اگر نہیں اور عورت کہتی نہیں ہے میرا اپنا ذاتی حق ہے تو پھر وہ عورت سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ عورت سے کوئی اور مانگ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو جہالت عام بھی ہے نا ایک طرح سے ہمارے یہاں، یہ جو مہر ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو والدین کو لینا چاہیے، یا یہ مہر جو ہے وہ شوہر کو بس لکھوا لینا چاہیے، بڑی بڑی رقمیں دینا چاہے یا نہ دینا چاہے اس کی ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مہر عورت کا ذاتی حق ہے، اور اگر عورت جو ہے اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ یہاں پر معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور مسلمان کنٹری میں اب آ گئی ہے، تو اب اپنے کافر شوہر کو بھی جو مہر اس نے اس سے لیا تھا اس کو بھی ریٹرن بیک کرے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا ایک لا ہے کہ جس میں سے کوئی بندہ جو ہے چھوٹے نہ، بلکہ جس کا جو حق جس سے لے رکھا ہے اس نے اس کو وہ حق واپس کرے، تاکہ کوئی زیادتی اس کے ساتھ بھی نہ، یعنی کسی کافر کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی کافر مرد ہی عورت کو مہر نہیں دینا چاہے تو پھر اس کا حل بھی بتا دیا یہاں پہ کہ پھر کیا ہو کہ اس کے بدلے پھر یہ کرو کہ پھر جو کوئی اور عورت اور کوئی اور مرد جو ہے اس کا مہر وہاں پہ ڈیو ہو تو اس کو وہاں پہ اس کو کمپنسیٹ کر دو۔ بہرحال یہ تمام سلسلے تو اس صورت میں ہی ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسی کنڈیشنز ہوں جیسے کہ ہم فتح مکہ یا اس وقت کی کنڈیشنز تھیں جو کہ مسلمان اور ایک نان مسلم اسٹیٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یعنی کہ عورت جب بیعت کے لیے آئے یا عورت جب اسلام میں داخل ہو تو عورت کے اسلام کے داخلے پر ہی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اسے طے کر لی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر عورت کا آنا بھی جو بات کی جا رہی ہے یہاں پہ وہ یہ کہ وہ مسلمان عورت جو ہے وہ ان تمام خرابیوں کے ساتھ یا اخلاقی برائیوں کے ساتھ یا ایسے گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر زندگی نہ گزارے، بلکہ ان سے جو ہے وہ باہر آ جائے۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا اور آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوست بنانا کیا ہے؟ اپنی عاقبت ہی تباہ کرنی ہے۔ سورۃ الصف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. سبح، اب دیکھیں بہت ساری صورتوں کا آغاز سبح سے ہوا، یہاں پر بھی سبح سے ہو رہا ہے. یہ صورت بھی تسبیح کی یاد دلا رہی ہے. اور کون سی خاص تسبیح جس کی یاد دلا رہی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جس نے سب سے بڑا، سب سے زیادہ بڑا عمل کرنا ہے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے بس 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کے ساتھ تسبیح کر لی، اور جب شام کی ہوئی تو شام کے ساتھ بھی اس نے تسبیح پڑھ لی، تو اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جس نے مطلب اس کو اتنا سب سے بڑا عمل کرنے والا پھر وہی ہوگا، مطلب جس نے یہ تسبیح اتنی 100 دفعہ پڑھ لی، اللہ ہے کہ کوئی 100 دفعہ سے زیادہ پڑھ لے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب جیسے ہم کل پرسوں سے مسلسل تسبیح کی باتیں کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ سب نے اپنی اپنی کوئی تسبیحات بھی ایڈ کی ہوں گی اپنے مختلف اوقات کے اندر، اور اس کو بھی اپنی انشاءاللہ العزیز آگے اپنی کہتے ہیں نا کہ عادت کا حصہ بنا لیجئے، تاکہ وہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سبھی چیزیں تسبیح کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ غالب اور حکیم ہے. ساتھ میں پھر ایمان والوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی کہ تم کہتے وہ ہو جو کرتے نہیں ہو، یا کرتے وہ ہو جو کہتے نہیں ہو. یعنی کہ تمہاری کوئی ڈوئل پرسنالٹی ہے، منافقین والی اور شیاطین والی، کہ کہو کچھ اور کرو کچھ، قبول کچھ کرو اور ساتھ میں اپنا فیل کچھ اور کرو. یعنی کہ یہ تضاد کا جو رویہ ہے انسان کے اندر، جو کانٹرڈکشن ہے، یہ کانٹرڈکشن پسندیدہ نہیں ہے اسلام کے اندر، یا کسی بھی انسان کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دوہری شخصیت رکھتا ہو، کوئی ڈوئل پرسنالٹی وہ رکھتا ہو. اور ایون آپ دیکھیں نا ہماری پرسنالٹی نا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی بڑی ایکسپوز ہوتی ہے. ہم بچوں سے خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا موبائل یوز نہ کرو، ہر وقت اسکرین ہر وقت اسکرین ہر وقت اسکرین کرتے رہتے ہو، تم سب یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، اور پھر خود ہمارے ہاتھوں میں بھی اسکرین ہی ہوتی ہے، اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بچے کو کیا پتا کہ آپ اسکرین میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یا آپ اسکرین میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ اسکرین میں آپ جو ہے وہ فیس بک پہ اور کسی اور چیزوں پہ لگے پڑے ہوئے. کسی کو کیا پتا، آپ کے ہاتھ میں تو اسکرین ہی ہے نا. تو بہرحال تو ہم اس کہنے والے تو نہیں بنتے نا پھر اپنے بچوں کو بھی. اور اسی طرح سے ہم بعض اوقات بہت سی چیزیں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کرو، اور بظاہر ہم اور خود ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر بچے یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ امی آپ نے بھی تو نہیں کیا، آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پہ نا ایک پرسنالٹی بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں پرسنالٹی بلڈنگ میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہے کہ آپ جو کہتے ہو وہ کرتے بھی ہوں، یا جو کرتے ہو وہی کہتے بھی ہوں. یعنی کہ آپ کے ان دو چیزوں میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہی کائنات کے اندر موجود ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی چیزیں ہمیں ڈفرنٹ نظر نہیں آتی کہ وہ جو آسمان پہ یا کائنات میں چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. ان دونوں پہ پریکٹیکل اینڈ تھیوری میں بھی کوئی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کانٹرڈکشن نہیں رکھی. اسی لیے انسانوں سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ اپنے باتوں میں اور اپنے کاموں میں کوئی کانٹرڈکشن نہ رکھیں. کیوں نہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک نہایت سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ جو تم کہو، اس کا یعنی کہ چارجر کہاں ہے؟ جو تم کہتے ہو وہ بات چارجر تم دے دو. کرتے نہیں ہو. انتہائی سخت ناپسندیدہ حرکت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے.
سورہ صافات میں بھی پیچھے ہم نے فرشتوں کی صفوں کے بارے میں، صف کو بلانے والے اور صفوں کے شگاف کو بھرنے والے اور جنت کے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ دعوے سن لیے تھے اس کے اندر بھی، کہ صفوں کو ملانا پسندیدہ عمل ہے، اور جنت میں گھر اور درجوں کی بلندی کا باعث صفوں کے شگاف کو پر کرنا۔ پھر صف جو ہوتی ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہوتی ہے جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کے اندر محبت بھی پیدا کرتی ہے اور اس کو، ان کی دیوار کو مضبوط بھی کرتی ہے۔ پھر صف میں لانے میں ہی آپ دیکھیں ہم کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا، مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو جگہ دیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ صرف جو ہے وہ بات جنگ کی نہیں ہو رہی کہ جنگوں کے اندر ہی جا کر کے صف بندی کی جائے گی، یا صرف نماز کی حالت میں ہی صف بندی کی جائے گی، بلکہ ایک عام، ایک اوور آل، ایک کہتے ہیں نا، اگر آپ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے نا، تو آپ دیکھیں ایک لا تو ہمیں بتا دیا، اور ایک لا کیا ہے پرسنالٹی بلڈنگ کا، کہ انسان کے اندر کانٹرڈکشن نہ پائی جائے۔ دوسرا لا بتا دیا گیا اس کے اندر کہ وہ کیا ہے انسان کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو ڈسپلن سے آؤٹ نہ کرے۔ اب دیکھیں ڈسپلن ہی ہے نا بیسکلی، کہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ تو آپ کیوں بناتے ہیں، آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، آپ بھیڑ یا بھگدڑ میں نہیں کھڑے ہوتے کہ لوگ آپ سے بار آپ کھڑے رہیں اور آپ کی باری نہ آئے۔ اور آپ دیکھیں جب لائنز میں بندے کھڑے ہوتے ہیں تو باری آ ہی جاتی ہے نا جلدی بدیر۔ اگر آپ بھگدڑ میں کھڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور آپ کی باری نہیں آتی۔ اور عموماً آپ دیکھیں نا کھانا نکالتے ہوئے جب شادیوں بیاہ میں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بدر سی مچھی ہوتی ہے، سارے ڈش کے گرد اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو چمچہ ملتا ہے کسی کو چمچہ نہیں ملتا۔ مگر اگر آپ لائن سے کیوں سے آتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ایک لائن جا رہی ہے اور دوسری لائن آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کی باری میں چمچہ مل ہی جاتا ہے۔ اور یہی ہمارا سب جگہ کا حال ہے کہ جہاں ہم کسی سٹورز میں کھڑے ہوں خریدنے کے لیے کچھ بھی، یا کسی جگہ پہ ہم بلز جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں، تو عموماً ہمارے یہاں بہت جلدی مچ رہی ہوتی ہے کہ ہم بس فارغ ہو جائیں جلدی سے یہاں سے۔ ٹھیک ہے فارغ ہو تو جائیں گے، مگر کیسے فارغ ہو جائیں گے؟ جب تک کہ آپ نے دوسرے کا حق مار کے فارغ ہو جائیں گے، کسی کی جگہ چھین کے فارغ ہو جائیں گے؟ تو آپ دیکھیں جب ہم چھوٹی چھوٹی سے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تو ہم بڑے بڑے حق کا خیال کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک سیکنڈ جو ایک معاشرے کی ایک خاص خوبی بتا رہے ہیں کہ معاشرے کے افراد کے اندر خاص خوبی ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات کہ جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور جب انہوں نے ٹیڑھا ہونا چاہا تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ فوراً ہی آپ دیکھیں ان دو احکامات کے بعد ہمیں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتا دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کی بات بتا دی گئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے ہم نے کئی ماشاءاللہ سے سپاروں میں اور ماشاءاللہ کئی صورتوں کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بارہا پڑھا ہے، اور ان کی جو قوم کی خرابیاں تھیں وہ بھی ہم نے بارہا اس میں دیکھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں صف بنانا تو ایمان کا حصہ ہے نا، اور جو صف نہ بنائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا اللہ کی بات کو نہ سنے، تو وہ کیا اپنے قوم کی یا نبی کی کوئی بات سنتا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے نبی کی جب اطاعت کرتے ہیں تو بھی یہ ڈسپلن میں آنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نماز میں کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں، نماز میں جب ادا کریں نماز تو اس طرح سے نماز ادا کریں، جب آپ کسی پبلک ڈیلنگ میں ہو تو وہاں پہ آپ ایسے عمل کریں۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمیں آلریڈی ہمارے نبی نے ہمیں بہت تفصیلاً بتائی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو، کس طرح آپ معاشرے کے اندر جو سروائیو کر سکتے ہیں، کیسے آپ لوگوں سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک کمپیریٹیولی دوسری جو قوم گزر چکی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس نے اپنے رسول کی کتنی بات مانی۔ اور آپ دیکھیں نا ایک بات ماننا، آپ اپنے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بچہ آپ کا ایک بات مانتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بچہ میرا بات ماننے والا ہے، اور کوئی بچہ جب کوئی بات نہیں مانتا تو کیا کہتے ہیں تم نے تو بات ماننی ہی نہیں کوئی بھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایک بھی بات مانے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بچہ بات ماننے والا ہے، جب ایک مان لی تو یہ کئی اور بھی مان لے گا، مگر جب کوئی ایک بھی نہ مانے تو پھر کوئی ایک بھی نہیں مانتا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے نبی کی جب کسی نے بات نہ مانی تو اس کا مطلب اور کس کی مانے گا کوئی بھی؟ تو ہمیں بھی اپنے نبی کی بات ماننی ہے نا، اپنے نبی کے دیے ہوئے ہمیں اس دین کو لے کے چلنا ہے، تبھی تو ہم ڈسپلن میں آئیں گے، تبھی تو ہم آرگنائز ہوں گے، تبھی تو ہمارا ایک ٹیم ورک ہوگا جس میں ہم ساتھ لے کے سب کو چلیں گے، اور تبھی تو ہمارے ہاں لیڈرز پیدا ہوں گے جن کو ہم فالو کر سکیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور دوسری مثال، اور یاد کرو کہ عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی
کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو اس نے اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جو پرانی تمہارے پاس تورات کی کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میں کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آیا ہوں، اسی کا ایک اور ایڈیشن لے کر آیا ہوا ہوں. اور آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی انہوں نے ہی دی ہوئی ہے. اور کیا کہا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. احمد، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں نا، احمد اور محمد. احمد کے معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ احمد کی میننگ ہے، یا اللہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے اس کا نام مطلب اس نام کی میننگ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی، یعنی کہ اللہ نے سب سے زیادہ تعریف والا نام ہی آپ السلام کا رکھ دیا. تو واضح دونوں ہی آپ دیکھیں نام جو ہے محمد اور احمد، دونوں کے ناموں میں یہ مماثلت پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں احمد نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہی لکھ کر کے آ گیا تھا کہ ایک رسول آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس کا نام احمد ہوگا، تو اس کے بعد ان کی پیروی کرنا، ان کو مان جانا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا دھوکا ہے، یعنی کہ یہ تو واقعی دھوکا مل گیا ہمیں، یعنی کہ کیسے ہم مان جائیں، اپنا مذہب ہی چھوڑ دیں، اپنی سب چیزیں چھوڑ دیں. مگر جب ان کے اور اس سے بھلا شخص اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں ملتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، کافروں پر ہی کتنا ہی ناگوار ثابت ہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ جو ہے وہ پیغام کا سلسلہ، یہ چاہے دنیا میں لوگ کتنا ہی اس کو بند کرنا چاہیں، بجھانا چاہیں، مٹانا چاہیں، اس کو لوگوں کو مار کے ختم کر دینا چاہیں تاکہ نہ یہ لوگ بتانے والے رہیں گے، نہ یہ نور آگے پھیلے گا، اگر اللہ اپنے نور کو پھیلانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب پیچھے ہم نے دیکھ لیا نا کہ دعوت الارض کی بات بھی ہوئی، انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ جانور پیدا کر دے گا جو اللہ کی باتوں کو لوگوں کو بتانے والے ہوں گے، مگر اللہ کا نور ختم نہیں ہوگا اس کائنات سے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دین پہ پورا کا پورا غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک بزنس ڈیل دے رہے ہیں ہمیں. اور کیا بزنس ڈیل آ رہی ہے؟ یہ ڈیل ایسی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی تجارت کرو گے اگر جس میں تمہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو اور تمہیں آخرت میں بالکل فائدہ ہی فائدہ ہو، یعنی کہ 100% شیورٹی کامیابی کی. تو اب دیکھیں گا کوئی ہمیں کوئی ایسا موقع دے یا ایسی کوئی بزنس ڈیل دے تو ہم کیسے چاروں ہاتھوں پاؤں سے تیار ہو جائیں گے. ہاں کیوں نہیں، ہم تو اپنا مال لگانے والے ہیں اس میں، اپنا مال کیا، اپنی جان کیا، اپنا وقت، ہر چیز لگا دینے والے ہیں ایسی ڈیلز کے اندر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بہترین تجارت کیا ہے، وہ بہترین ڈیل کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یہی بہتر ہے تم اگر جانتے ہو تو. یعنی کہ تجارت بہترین کیا ہے کہ جو بھی ہم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ ثم استقاموا والی بات، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ہماری ڈیل ہے ایک طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، کوئی بات ڈینائی نہیں کرتے ان کی، تو یہ مکمل ہماری جو ہے وہ بزنس ڈیل ہے. پھر تیسری چیز ہماری اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ کوشش کرنا ہے، یعنی کہ اپنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنا مال کمانے کی کوشش کرنا ہے، یا دین کے راستے میں کوئی کام قربانی دینے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بعد پورا کا پورا اللہ کے لیے ہی اس کے کام کو کرنا ہے. تو پھر کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ڈیل ہے جس میں اپنی ہم مالوں کو اور اپنی جانوں کو انوالو کریں گے. تو بہترین تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ کیا، کہ انسان اپنی جان اور مال کا اور اپنے علم کا اور اپنے وقت کا
اور اپنی جو ہے جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کا اپنا صدقہ اللہ کی راہ میں نکالے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائے، تو یہی بہترین تجارت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب جو آج یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری تجارت کا ایک حصہ ہے کہ آج ہم اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا صلاحیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کا بہترین ٹائم جو ہم بہت سے اوقات میں بہت کچھ اور کر سکتے تھے یا کر رہے ہوتے تھے پہلے، تو وہ ہم ہٹا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے یا ریوائز کرنے یا دوبارہ یاد دہانی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کیا دعا کریں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کہتے ہیں نا، ہماری جتنی بھی صلاحیت ہے، ہمارے جتنا بھی ہم پوٹینشیل ہے ہمارے اندر کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سے اسی لحاظ سے بہترین کام اللہ تعالیٰ اپنے دین کا لے لے، تاکہ ہم بھی جو ہے اس تجارت کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہم بھی اس بزنس ڈیل کا حصہ بن جائیں، اور ہمارے لیے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا عذاب، ہر طرح کی جو مصیبتیں یا ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہیں جنت میں جانے والی، اس جنت میں نہ لے جانے والی، تو سب کو دور کر دیں، اور سیدھے اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط کراس کر کے جنت میں داخلہ ہمارا کروا دیں۔ تو سب کی دعائیں بھی ہمیں اس مہینے میں کرتی رہنی ہیں انشاءاللہ، اور آگے ہمارے دن آ رہے ہیں طاق راتوں کے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے جو جو چیزیں آج آپ نوٹ کرتے جاتے ہیں نا ہر دفعہ اپنے اپنے پارے میں، تو ان خاص دعاؤں کو نا اپنے پاس لکھ ڈالیں کسی ایک جگہ پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو آپ نے رینڈملی بہت سی چیزیں سن لی ہیں اور پڑھ لی ہیں اور سیکھ لی ہیں، مگر جب آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور آپ جب طاق راتوں میں عبادت کریں گے اپنی، تو بے بی دیٹ کہ آپ کے پاس جو بھی کتاب ہوگی دعاؤں کی، یا جو بھی آپ کو زبانی پتہ ہوں گی دعائیں، یا جو بھی آپ کے دل میں ہوں گی دعائیں، وہ تو آپ مانگ لیں گے، مگر جو اس وقت آپ نے سوچ رکھی ہیں دعائیں کہ ابھی یہ دعا کرنی ہے، ابھی میں نے اپنے لیے یہ دعا کی ہے، وہ دعائیں یاد نہیں آئیں گی اس وقت۔ تو کوشش یہ کریں کہ ابھی اسی وقت ہی اپنے لیے ان دعاؤں کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، تاکہ انشاءاللہ جب آپ طاق راتوں میں بیٹھیں عبادت کے لیے، تو اپنی خاص دعائیں جو آپ نے اس وقت سوچی ہیں کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے، تو میری بہترین تجارت مجھ سے کر لے اللہ تعالیٰ، تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے انشاءاللہ، اور باقی اپنی سب بہنوں کو بھی سب کو دعا میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ ہے بڑی کامیابی، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت و فتح قریب میں ہی حاصل ہونے والی فتح، یعنی کہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ بھی مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں دنیا میں تم اتنی ایفرٹ لگاؤ گے تو دنیا تم سے چھین لی جائے گی، تمہیں دنیا نہیں ملے گی، نہیں، ایمان کے بعد جب ہم جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، تو بڑی خوشخبری تو آخرت کی جنت کی صورت میں ملے گی انشاءاللہ، مگر دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خدمت کا صلہ، اس محنت کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے مقابلے میں، ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر کے رہے۔ اب دیکھیں یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، اور ساری قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا، سوائے چند مخلص ساتھیوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جن کو انصار اللہ اور جن کو حواری کہا گیا، وہی ساتھ تھے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، کہ آپ دیکھیں آج کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، جو دنیا بھر میں لوگ جو اس کے ماننے والے موجود ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کس طرح اللہ کے اپنے نبی کے اس پیغام کو ہر کونے میں، خدرے میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، کہاں قبیلوں میں، کس جگہ میں کہاں پہنچ جاتے ہیں اس دین کو لے کر کے، کہ جس کا وعدہ انہوں نے اپنے نبی سے کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے مددگار ہیں، اور آج تک ان کی مددگاری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں، ایک انصار اللہ تو ہم بھی ہیں نا، اپنے اللہ کے اس دین کے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے پیروکاروں میں سے ہم ہیں، تو یہ تو ہمارا بھی فرض عین تھا نا، کہ ہم بھی اللہ کے اس دین کو، اس اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو جو ہمیں ملا تھا، اس کو بھی پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے، ہر ایک آدمی کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہم خود بھی نہیں پہنچ سکتے، آج بھی پہنچانے کے اور بہت سارے ذریعے اور طریقہ کار موجود ہیں، تو ہم آج بھی اس کے لیے بہت سی کام کر سکتے ہیں، تاکہ یہ پیغام ہمارا
جو اللہ کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچے. سورہ جمعہ. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ مدنی صورت ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جمعے کے متعلق کچھ احکامات ہمیں دے رہے ہیں. جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور کان لگا کر خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں صرف ایک جمعے کا اہتمام کرنے میں، صرف آپ کچھ نہ کرتے ہوں، بہت زیادہ جمعے کے دن اتنی عبادتیں وغیرہ نہ بھی کرتے ہوں، اور صرف جمعے کی نماز اور جمعے کے دن کی جو صورتحال ہے اس کا بھی اہتمام اگر کر لیں تو آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اس کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے، اور ساتھ میں اس کے جو ہے کتنی پروٹیکشن اس کو مل رہی ہے کہ مزید 3 دن اور، یعنی کہ وہ پورا ہفتہ جو اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی گارڈز کے، کہتے ہیں نا کہ اس کے کورز میں ان کی گارڈ میں رہے گا ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں سورہ جمعہ کی آیات میں؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے. اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی نا، تو بادشاہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم جمعے کی جا کے اس کے لیے نماز پڑھیں اور جو ہے وہ نماز سے اس کو فائدہ ملنے والا ہے. نہیں، بلکہ نماز تو ہمیں ہی فائدہ دے گی نا جو ہم کریں گے اپنے لیے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ کرنے کے لیے وقت، مہلت اور کوئی جگہ دے رکھی ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کچھ نیکیاں، کچھ اپنی اعمال نامے کے اندر کچھ زیادہ چیزیں جمع کر سکتے ہیں، یا اچھی تجارت کے لیے بہترین اپنی انویسٹمنٹ پہ جا سکتے ہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا، اور وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہی کے لیے ہے، یعنی کہ ایسا رسول اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے اور ان کی اچھا آیت میں آگے بڑھ گئی، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بیسیکلی کہ دین کا جو کہتے ہیں نا کہ ایک 4 کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امت کی لیڈرشپ کے لیے دے رکھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں، یہ والی جو آیتیں ہیں، یہ پورے قرآن میں کم از کم 3 سے 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں، اور یہی 4 جو فرائض منصبی ہیں یہ بار بار بتائے جا رہے ہیں. اور اس میں پہلا فرض کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اور ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا، ویعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو کتاب کا علم دینا، والحکمہ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دینا. اور آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی یہ جو سلیبس ہے بیسکلی ہمارا جو بیسک سلیبس ہے نا، وہ بیسک سلیبس ہمارا یہ ہے ہمارے پڑھنے کا، جس میں تلاوت کتاب ہے. اب دیکھیں تلاوت کا ایک حق الحمدللہ ہم نے اپنی اس سیشنز میں بھی کوشش کی کہ آپ کو تلاوت کی کچھ بنیادی جز بھی جو ہے وہ آپ سیکھ لیں، تاکہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو، اس میں مخارج، آپ کی ادائیگی اور آپ کی باقی جو آپ کے رولز ہیں تھوڑے سے اس کو آپ کو پتہ ہوں، تاکہ آپ کو بہترین تلاوت کرنی آ جائے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تعلیم کا سلسلہ ہمارا مسلسل جاری ہے، اور ہم بہت ہی مختصر طریقے سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مختصراً ایکسپلین کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ تزکیہ میں آپ دیکھیں کتنی ساری ہمیں اپنی ذاتی تزکیہ کے لیے
بہت ساری آیات اور بہت ساری دعائیں اور بہت سارے جو ہے تسبیحات اور طریقہ کار ہمیں پتہ چل گئے ہیں اس کے اندر پہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا زندگی جینے کا، وہ تمام طریقے بھی ہمیں اسی میں پتہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام کرنے کے 4 بیسک موڈز بتا دیے ہیں کہ ان موڈز میں رہتے ہی آپ اپنے دین کے کام کو یا اپنے آپ کو آپ گروم کر سکتے ہیں. یا کسی بھی آپ دیکھیں ادارے کے اندر جو سلیبس، جو بیسک سلیبس ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. جیسے الہدا کا بیسک سلیبس بھی یہی ہے، جس کے اوپر پورا الہدا کی تمام پوری جو ان کا پورے کورس کا سلیبس جو ہے وہ جو ڈیل کرتا ہے، اس کی اصل کور جو ہے، کور ویلیو جو ہے وہ یہی 4 کور ویلیوز ہے جس پر ہمارا پورا سلیبس ڈیل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ صحابہ کرام کا سلیبس یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیبس دیا. اس کا مطلب ہے کہ آج اور کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بہت اچھی سی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہماری تعلیم کے سلسلے میں جو کمی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے علمی بہت زور تو دے دیا اور علم کی بہت سی چیزیں تو ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں. اپنی بہت ساری جو نئی آج کل پبلش ہوئی کتابیں آتی ہیں جو ہمارے کورسز میں بچوں کے اسکول اور کالج یونیورسٹیز کا حصہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اتنا کچھ تو ہم نے اس میں ڈال دیا، مگر جو تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا فیکٹر تھا وہ ہم نے نکال دیا اس میں سے. اور تربیت کا فیکٹر کہاں سے آتا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آتا، صحابہ کرام کے طریقوں سے آتا، وہ ہمارے بڑے بڑے جو علماء اور اسکالرز گزر چکے ہیں ان کے حالات زندگی سے آتا، جو کہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کورسز کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو تربیت سیاست ہوا کرتی تھی. مگر آج بچوں کو نہ ہماری ہسٹری پتہ ہے، نہ ہمارا پاسٹ پتہ ہے، نہ اپنے اسلام کی ہسٹری پتہ ہے، نہ ہی اپنے پاکستان کی ہسٹری پتہ ہے. ایسے کچھ پتہ ہی نہیں ان کو کوئی بھی چیز کرنی کیوں ہے، ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کرنی کیوں ہے. اور کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں. وہ تو خالی بس پڑھنے کے لیے، ایگزام دینے کے لیے اور نمبر لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بس ان کو ایک ڈگری مل جائے گی، اور ڈگری ملنے کے بعد ایک نوکری کی تلاش ہوگی، اور پھر وہ نوکری کر کے وہ خوشباش رہیں گے. مل گئی تو الحمدللہ، اور نہیں ملی تو پھر اسی میں مایوسی کا شکار ہوتے رہیں گے، کبھی اور کسی اور غلط رستے کی طرف چلے جائیں گے. تو بیسکلی سارا کا سارا ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں جو ہمارا جو مین کنڈکٹرز ہیں، یہ جو 4 مین کنڈکٹرز ہیں ہمارے، یہ مس آؤٹ ہے. جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم تعلیم کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہتھیار ہاتھ میں نہیں دے دیتے جس کی بنا پر وہ بچہ جہاں دل چاہے، جس فیلڈ میں جانا چاہے، چاہے وہ بزنس کرے، چاہے وہ لا کرے، چاہے وہ اسکول کی ٹیچنگز میں آ جائے، چاہے وہ جو ہے کوئی انجینئر ڈاکٹر بن جائے، وہ جہاں بھی جائے اپنا کام کر سکتا ہے. مگر ہم کیا بناتے ہیں اپنے بچوں کو؟ صرف چند پرٹیکولر فیلڈز میں لے جاتے ہیں بچوں کو، بس میرے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہے، یا کچھ اور چیزیں بننا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا کام کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پیسے نہیں ملیں گے نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو، ہم اپنی نئی نسل کو صرف اور صرف جو ہے وہ علم کی چند کتابیں بانٹنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی علم آ گیا، اور تربیت کا جو فیکٹر مسنگ ہے، جس کی بنا پر ہمیں بہت بڑا ڈسٹینس نظر آ رہا ہے ہمارے بچوں کے اندر، کہ صرف اور صرف علم ہی ہے اور تربیت بالکل بھی نہیں ہے، رسپیکٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ وہ مس آؤٹ ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بیسک فیکٹرز جو ہیں وہ یہی ہیں، اور انہی فیکٹرز کو ہماری تمام سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور بڑا فضل فرمانے والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، اور جن لوگوں کو تورات کا حامل بنا دیا گیا تھا، انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں. آپ دیکھیں، ابھی کتابوں کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو اہل کتاب کی یہاں مثال دے دی گئی فوراً ہی کہ اہل کتاب کی مثال دے دی جا رہی ہے. کیا کہ اہل کتاب کا پڑھنے پڑھانے سے بہت تعلق و شغف تھا، مگر عمل نہیں تھا. یعنی کتابوں میں بس خالی ریسرچ کی حد تک، ڈگریز پانے کی حد تک، اور ایک کلاس سے دوسری کلاس سے پاس ہو کے پوزیشنز لینے کی حد تک، اتنی تک میں توجہ تھی، مگر عمل پہ پھر توجہ نہیں تھی. تو آج آپ دیکھیں نا، ہمیں عمل نہ کرنے والی اس قوم کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کے پاس علم اتنا تھا جیسے گدھے پہ لدی ہوئی کتابیں، مگر عمل بالکل بھی نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل کے بغیر پڑھنے والوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو عمل کے بغیر کتاب پڑھتا ہے وہ گدھا ہی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، جس کے پاس جو رٹا مار کے سنا تو سکتا ہے آپ کو چیزیں، مگر آپ کو مگر اس کے اندر عمل میں کوئی چیز نہیں ہوتی.
حسن کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا حقدار وہی ہے جس کے عمل میں قرآن آ جائے، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اہل قرآن جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف زبانی یاد کر کے، نہ صرف سمجھ کے رکھ دینے والے، نہ وہ صرف جو ہے وہ عمل صرف اکیلا عمل کرنے والے، بلکہ وہ زبانی یاد بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے حروف کو سیدھا کرنے پہ توجہ نہیں ہوتی ان کے کہ یہ مخرج سے کہاں سے ورڈ نکلے گا، اس کو جو ہے وہ کتنا اچھا نکلنا چاہیے، اس کی صفات کتنی اچھی ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی میں کتنی پرفیکشن ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس کے پیچھے بھی سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کتنا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا کتنا چاہیے ہمیں۔ تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، جیسے کہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ حامل قرآن جو ہے وہ کیسے پہچانا جاتا ہے، اپنی رات سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ سوتے ہوتے ہیں، اپنے دن سے پہچانا جاتا ہے جب وہ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے غم سے پہچانا جاتا ہے جب وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اس طرح اس کے رونے سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس کی خاموشی سے کہ جب لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے خشوع سے جب لوگ تکبر جتا رہے ہیں، اور حامل قرآن کو تو رونے والا اور بردبار اور سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شور مچائے اور چیخے چلائے۔ تو آپ خود سوچیں، اگر آپ ابن مسعود کی ان تمام کیٹیگریز کو اگر اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ میں نے کہاں سے سنائی ہیں آپ کو فضائل قرآن کی کتاب ایک دفعہ پہلے ہم نے ریفرنس میں بتائی تھی، اس کتاب میں قرآن کے بہت سے فضائل لکھے ہوئے جس کے اندر یہ بھی وہیں پہ لکھا ہوا موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں نے وہی سے کوٹ کیا ہے آپ کو ابھی۔ تو ابن مسعود کی جو یہ بات ہے نا کہ حامل قرآن کو کیسا ہونا چاہیے، تو اب ہم خود بھی اپنے لیے خود ہی نوٹ کر لیں کہ ہم اگر حامل قرآن ہیں، اور الحمدللہ ہم دعوے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پکڑا دیا ہے اور ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے بھی بنے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہماری ان راتوں کو، ہمارے دن کو، ہمارے خوشی کو اور ہمارے غم کو، ہماری باتوں اور ہماری خاموشی میں کہاں کہاں قرآن کا یہ عمل جھلک رہا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پر ہم خود جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کر بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو خود ہی اپنے لیے چیک لسٹ بنائیے، اور خود ہی اپنے آپ کو اس میں نمبر دیجیے، اور خود ہی اپنے آپ کو اسیس کیجیے کہ آپ خود کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹا دیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، یہودی بن گئے، اللہ نے یہودی نام ہی رکھا تھا ان کا، خود ہی انہوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا یہودی۔ اگر تمہیں یہ تکبر ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کے بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، یعنی کہ اللہ کے بڑے ہی تم فرما بردار اور چہیتے ہو، تو کیا کرو، موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت۔ پیچھے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ تم موت کی تمنا کرو گے، تم اتنے ہی چاہیے ہو تو، اور اگر تم سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، اور پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، اور تمہیں وہ بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ جمعے کی اذان سن کر کے خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑیں، کیونکہ جمعے کا دن بیسیکلی کیسا ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے، بہترین دن، جس میں سورج طلوع ہوا، جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جو ہے وہ جنت سے نکالے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل بھی کیے گئے تھے، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور اس زمین پر اتارے بھی اسی دن گئے تھے، یعنی کہ ایک جمعے کا دن جو ہے بہت فضیلت والا دن ہے، بہت سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دن کیے ہیں جمعے کے لحاظ سے۔ اسی لحاظ سے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں نا، ایک دن دیا گیا جس کے لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے ایک طرح کا، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت والی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں پورا دن اس میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی دعائیں، مناجات، اپنے جو بھی آپ کے جمعے کے سارے اعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اپنی دعا کا سلسلہ بھی جاری و ساری رکھیں اس کے ساتھ ہی۔ پھر طہارت کا دن ہے، یہ پاک صاف ہونے کا، نہانے کا، خوشبو لگانے کا، اپنی ناخن اور اپنے باقی چیزوں کی صفائی کا دن ہے یہ۔ اسی طرح قیامت قائم بھی اسی دن ہوگی، یعنی کہ کہا جاتا ہے جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مقرب فرشتہ جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، پہاڑ، ہوائیں، سمندر، ہر ایک دن، ہر ایک اللہ کی مخلوق جو جمعے کے دن ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اور ہم جمعے کے دن کیسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، صرف نمازیں کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، باقی اس کے بعد پورا دن ہمارا کیسے گزر رہا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کہاں شروع ہوا کہاں ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں پوری کائنات اس دن جمعے کے دن ڈر رہی ہے کہ کہیں جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت اسی دن آئے گی، تو کہیں یہ قیامت کا دن آج ہی نہ آ جائے۔ پھر آخرت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک یوم المزید ہوگا جو کہ جمعے والوں کے لیے ہوگا،
یہ کہ جو لوگ جمعے کا اہتمام کرتے ہوں گے ان کے لیے یوم مزید ان کو ملے گا جو کہ جمعے کا دن ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ جلوہ فرمائیں گے اور کہیں گے مجھ سے مانگو. تو لوگ ان سے مانگیں گے یہاں تک کہ لوگوں کی خواہش ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اپنے پاس سے وہ کچھ کھولے گا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, نہ کسی دل نے تمنا کی ہوگی, اور یہ سب جمعے کے دن کی نماز کے برابر ہی وقت لگے گا. یعنی کہ تمام یہ سارے کاموں کے اندر کتنا وقت لگے گا جتنا کسی نے جمعے کی نماز کے وقت میں وقت لگایا ہوگا. اور اس میں پھر مزید کرامات حاصل کریں گے یعنی کہ مومن جو جنتی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مزید کرامات اس میں حاصل کریں گے اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. یعنی کہ جمعے کے دن اللہ دیدار بھی کروائیں گے اپنا جنتیوں کو. پھر جمعے کا دن ایک حسین اور چمکتا ہوا ہوگا, اور قیامت کے دن جب اس کو مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا تو اہل جمعہ کو اس دن اہل جمعہ جو ہوں گے اس دن دلہن کی طرح اس کو گھیر لیں گے. یعنی اس دن کو جب اٹھایا جائے گا, تمام دنوں کو اٹھایا جائے گا اور اسی طرح سے جمعے کا دن بھی دلہن کی شکل میں اٹھایا جائے گا, تو کہا جاتا ہے کہ اہل جمعہ اس کو دلہن کی طرح گھیر لیں گے اور یہ اس دن خوش روشنی کرے گا. یعنی کہ اس کے اندر اتنی سفید برف سے خوبصورت روشنی نکل رہی ہوگی تو یہ روشنی کرے گا, اور سفید کستوری کی طرح اس میں خوشبو نکل رہی ہوگی جو خوشبو بکھیرے گا اور کافور کے پہاڑوں کے اندر لے جائے گا اپنے مطلب جمعہ اہل جمعہ کے حاملین کو. اور کہتے ہیں کہ پھر یہ وہاں سے نکلے ہوں گے تو جن و انس ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور تعجب کی وجہ سے وہ نگاہیں نیچی نہ کریں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. یعنی کہ اسی حال میں پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور کہتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن جنتیوں کے حسن میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا اور وہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے. اور ثواب کی کہتے ہیں نا کہ اس تمام اجر کو پانے کے لیے جو بھی ہم نے بھی بات کی ہے اس کو پانے کی نیت کے لیے سب سے زیادہ جو کوئی شخص قریب ہو سکتا ہے وہ ہوگا جو ثواب کی نیت سے اذان دے گا. یعنی کہ جو ثواب کی نیت سے اذان دینے کے لیے آئے گا تو وہ اس کے مرتبے کو پہنچنا اس کے لیے آسان ہے. اس کے پاس بہت سارے اگر عمل نہیں بھی ہوں گے نا, بہت اچھے کام نہیں بھی کیے ہوں گے اس نے, مگر اس نے ایک ثواب کی نیت سے اذانیں بلند کی ہوں گی تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. پھر یعنی کہ پھر اس دن کا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے, نہ صرف یہ کہ اپنے کھانے پینے پہننے اور باقی تمام چیزوں کے اہتمام کے علاوہ اس کے اندر جو تسبیحات ہیں جو ذکر اذکار ہیں, آپ دیکھیں اس میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے, تو اللہ کے رسول کے اوپر کتنا ہم نے درود بھیجنا ہے اس کو بھی ضرور اس کو اپنی اس کا حصہ بنائیں کہ صبح و شام اور دن کے اذکار میں کتنے, اور اس کے علاوہ پھر سورہ کہف پڑھنا, اس کے بعد جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ساری جو اعمال ہیں اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے جمعے کے دن کو باقاعدہ پلان کرنا چاہیے تاکہ ہم سارا کچھ اس میں کر سکیں اور دعائیں بھی زیادہ مانگ سکیں. اور یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں اسی طرح سے یوم الجمعہ والے دن جو کہ یوم المزید ہوگا وہاں پر ہمیں جمعے سے ملوائے گا اور جمعے کی ہم ساری اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. اللہم آمین. اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو جب تم نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دیا ہے جس میں یہ نہیں کہا کہ بس نماز پڑھو گھر جا کے آرام کرو کوئی کام نہیں کرنا تم نے اس دن, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دی کہ نماز پڑھ لی ہے نا اب باہر نکلو جاؤ اب اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی کہ جو بزنس کر رہے تھے وہ بزنس کرو, جو کام کر رہے تھے وہ کام کاروبار میں لگ جاؤ, جو کہیں نوکری پہ گئے تو اپنی نوکری کنٹینیو کرو. یعنی کہ جو کچھ بھی تم کر رہے تھے جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو. اور ایک سلف صالح کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہوتے تھے اور نکلتے ہی دعا کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے نا میں اب مسجد سے باہر نکلا ہوں جمعے کی نماز کے بعد, اب تو نے جو بھی ذکر جو بھی خیر کا وعدہ کر رکھا ہے مجھ سے کہ جو بھی خیر تو مجھے پہنچائے گا تو بس اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اب خیر تو پہنچا مجھے. یہ دیکھیں کتنی جامع سی بات ہے نا, اور کتنا آپ کی کتنی شیورٹی ہے اس بات پہ, آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ کتنی شیورٹی آپ کو ہو کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو اللہ میرے لیے زمین میں خیر پھیلائے گا اور خیر میرے حصے کی جو ہوگی وہ مجھ تک آ ہی جائے گی. تو کیا کہا جا رہا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے اور اسی دن ہی اور اسی وقت ہی جو ہے قافلہ جو کہ مدینہ آیا جو کہ سامان وغیرہ لے کر آتا ہے بیچنے وغیرہ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اور مدینے کے جو حالات تھے اس زمانے میں کہ بہت ہی تنگحالی بھی تھی, بہت ہی جو ہے وہ قحط سالی کا عالم بھی تھا, اور ساتھ میں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس مہنگائی بھی بہت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس سامان کم تھا اور مطلب مال کم تھا اور
کہتے ہیں خریدنے کی چیزیں بہت. تو کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قافلہ آتا تو پھر آپ کو پتا نا پرانے زمانے میں ڈھول بجا کر کے یہ اعلان کر کے اعلان کیا جاتا ہے کہ جی جو کچھ جس کو خریدنا ہے، جو بھی کچھ لینا ہے تو وہ آ جائے. تو اسی طرح سب لوگ جو ہے وہ اٹھ کے بھاگے کہ جی قافلہ آ گیا ہے. اور وہ مہنگائی کا عالم بھی ہے، جلدی سے جا کے چیزیں لے لیں گے تو مل جائیں گی، نہیں تو پھر نہیں مل پائیں گی. تو اس چکر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے میکسیمم جو مسلمان تھے وہ اٹھ کے جو ہے وہ قافلے کے پاس چلے گئے. یعنی کہ خطبہ مس کیا انہوں نے، خطبہ کے دوران اٹھ کے چلے گئے تھے، نماز مس نہیں کی انہوں نے، خطبہ مس کیا، خطبے کے دوران اٹھ کے چلے گئے تھے. اور نماز جمعہ کا آپ کو پتہ ہے نا خطبہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مس کیا انہوں نے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 12 لوگ اور کچھ خواتین و مرد جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے جو خطبہ سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے اور مسجد خالی ہو جاتی تو مکہ جو یہ مدینہ جو تھا، یہ مدینے کی وادی جو ہے وہ آگ سے بہہ پڑتی، یعنی کچھ بھی نہ بچتا پھر اس کے اندر. بہرحال اس کا مطلب یہ ہو کہ نماز جمعہ کے اندر خطبہ بہت اہم معنی رکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا خطبہ سننا اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا اور خطبے کو خاموشی سے سننا. ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، خطبے کو خاموشی سے سننے والا، تاکہ جو ہے اس کے لیے وہ اگلے جمعے تک جو ہے اس کے لیے برکتیں رہتی ہیں. ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تماشا تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے زیادہ اور بہترین رزق دینے والا ہے. سورہ منافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جاءک المنافقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین قطعی جھوٹے ہیں. یعنی کہتے تو ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، مگر مانتے تو نہیں تھے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی. منافقون جو ہے سورت جو ہے سورہ منافقون، یہ منافقت کے بارے میں ہی بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے. اور مدنی صورت ہے چونکہ مدینے میں منافقین تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے کچھ راز اور کچھ ان کی عادتیں جو کھول کے سامنے بیان کر دی ہیں. اور ایک بات تو جو ہم سب کو اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی فنگر ٹپس پہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ نفاق کی جو کچھ علامتیں ہیں ان میں سے جو مین علامتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور جب بھی کوئی ایسا جھگڑے والا معاملہ ہے تو بد اخلاقی کی انتہا پر اتر جائے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے. اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 30 صحابہ کرام سے ملا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے نفاق کا ڈر ہوتا تھا. اور آج ہم دیکھیں ہم تو کتنے ہی پرسکون ہیں، جبکہ باوجود یہ کہ ہمارے اندر ابھی بھی جھوٹ موجود ہے، وعدہ خلافی موجود ہے، بد اخلاقی موجود ہے، امانتیں بھی بعض اوقات ہماری جو پوری نہیں ہو پاتی. تو آپ دیکھیں ہمیں ڈر نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام جن کی زندگی میں سب کچھ نہیں تھا ان کو ڈر ہوتا تھا. تو آج ہمارا حال کیا، ہم دوسروں کو تو منافق ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں مگر اپنے نفاق کو ہم نہیں جانتے. اور حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، منافق کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے اس سے. اس کا مطلب اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں منافقت سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق آ تو نہیں، کیا کہیں ہم منافقت کی طرف تو نہیں جا رہے. لیکن یہ ڈر یا یہ جو ہے ایک گھنٹی ہمارے اندر بجنی چاہیے. اگر نہیں بج رہی تو اس کا مطلب کیا ہے، کہیں سوچیں کہ اگر یہ ہمیں نہیں بتا رہا کہ ہم منافق نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پتہ نہیں واقعی منافق تو نہیں ہو گئے، یہ واقعی ہمارے اندر منافقت کی ساری خو تو نہیں آ گئی. تو ہمیں ضرور اپنے اوپر خود جائزہ لینا ہے. اور یہ جو 4 کیٹیگری میں نے ڈسکس کی ابھی آپ کے ساتھ کہ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور بد اخلاقی، یہ چاروں چیزیں تو آپ کے پاس آپ کے فنگر ٹپس پہ موجود ہیں. جب بھی آپ کے اندر کبھی زندگی میں جھوٹ آ جائے، چاہے وہ مصلحتاً ہو یا چاہے وہ جو ہے کسی کا دل نہ توڑنے کی بنا پر ہو، چاہے وہ کسی بنا پر بھی، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے نا. تو اب دیکھیں یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ نفاق کی وجہ سے تو نہیں جھوٹ آ گیا میرے اندر، اور ایک دفعہ بول دیا چلو غلطی سے نکل گیا، 2 دفعہ بول دیا چلو غلطی.
तीसरी दफा, यानी कि इसका मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसका मतलब ये गलती तो नहीं हो रही ना, ये तो आदत का हिस्सा बनती चली जा रही है। तो हमें से हर एक को भी अपने अपने अंदर के निफाक का जायजा लेने की जरूरत है, और इसको हटाने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है, इससे पनाह मांगने की जरूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुआ भी बता दिया आप वसल्लम के जरिए, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व अईनी मिनल खियाना। और ये दुआ आपकी मसनून दुआ की किताबों में मौजूद है। तो काइंडली ये वाली दुआ जो है वो अपनी हिस्सा बना लें अपनी इस रमजान के आखिरी दिनों में भी, ताकि हमारे दिलों से ये निफाक तो निकले। और अगर ये आ गया ना, इसको बिल्कुल अपने लिए जो आपने चेकलिस्ट बना रखी है अपनी चीजों में, इसको फाइंड आउट करने के लिए बाकी साल भर के लिए, तो उसको भी रख लें कहीं, इसको चेक करते रहें कि कहीं इन चारों में से कोई चीज आ तो नहीं गई। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं, बाकी इसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, तो वो कम से कम उसको तो ना देख सकें अगर हम, तो इन 4 कैटेगरीज को तो जरूर देखते रहें कि कहीं ये तो नहीं हमारे अंदर आ गई। और ताला हम सबको निफाक से बचा के रखे, आमीन। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, और इसी तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और दुनिया को भी रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से है कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफर किया, और इनके दिलों पे मोहर लगा दी गई है, और ये अब कुछ भी नहीं समझते। वइज़ा रअयतहुम तअजिबुका अजसामहुम, इन्हें तुम देखोगे तो इनके जुस्से बहुत मजबूत, बहुत शानदार नजर आएंगे, यानी कि बहुत ही फिजिकली, बहुत ही वेल फिजिक लोग नजर आएंगे, जिसकी बॉडी बिल्डिंग और बहुत ही अच्छे उठान और अच्छी जिस्म बने होंगे। बोलेंगे तो तुम उनकी बातों को सुनते ही रह जाओगे, यानी कि इतना अच्छा बोलेंगे, इतनी चिकनी चपड़ी बातें होंगी, और इतना जो है वो मुलम्मा साजी होगी कि बातों में मजा आने लगेगा तुम्हें। मगर असल में तो गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुनकर रख दिए गए हैं। किसी दीवार में लगी हुई लकड़ी आपके घरों में, तो देखें जरा उस लकड़ी को, और आपको पता ना बाजू का जो दीवारों में लकड़ी लगी होती है उसके पीछे दीमक कितना से लग जाती है, पता भी नहीं चल रहा होता, सामने की दीवार बड़ी सही लग रही होती है और पीछे दीमक लगी हुई होती है किस तरह बुरी तरह से। तो आप देखें, मोमिन तो एक दरख्त की तरह होता है ना, कि जिससे हर आन वो फल देता है, लोगों को फायदा देता है। और उसके बरक्स मुनाफिक कौन सा होता है, मुनाफिक कटी हुई लकड़ी के मानंद है, उसे सजाने के लिए काम आती है, यानी कि सिर्फ अपनी जात में ही वो गुम है, अपनी औलाद में ही वो मगन, उसको दूसरों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ दिखने में शानदार है, अंदर से क्या है, अंदर खाना खाली है उसका। और हर जोर की आवाज को ये अपने खिलाफ समझता है। ये पक्के दुश्मन है, इनसे बचकर रहो, अल्लाह की मार इन पर किधर फैलाए जा रहे हैं। अब देखें, यही यही जो हमें मुनाफिकत लोगों में भी नजर आ रही होती है ना, बाज़ हम अपने अंदर तो नहीं ढूंढ पा रहे होते, दूसरों की मुनाफिकत तो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो अगर दूसरों की मुनाफिकत भी हमें नजर आ रही है तो फिर क्या करना चाहिए, उनको दोस्त बनाना चाहिए अपना। उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए, अपने जो है उनके मामलात में, अपनी डीलिंग्स में, अपनी रिश्तेदारियां बढ़ानी चाहिए इनके साथ, नहीं, बल्कि इनके साथ हमें क्या करना चाहिए कि इनके साथ इनसे बच के रहना चाहिए। बिकॉज ये जब किसी भी ऐसा मौका देखेंगे तो ये लाजमी नुकसान पहुंचा देंगे। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारी मगफिरत की दुआ करे, तो सर झटकते हैं, और तुम देखते हो कि बड़े तकब्बुर के साथ ये आने से रुक जाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनके लिए मगफिरत की दुआ करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, अल्लाह हरगिज इन्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह फासिक लोगों को हरगिज हिदायत नहीं देता। यानी कि चाहे तुम इनके लिए दुआ करो, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, कि जब वो भी मर रहा था तो उसकी भी नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ ली थी, उसके लिए भी मगफिरत की दुआ की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी उसके लिए भी मना फरमाया था कि तुम इसके लिए दुआ करो या ना करो, तुम 70 दफा भी दुआ करोगे इस्तिगफार की, तो भी जो है इसकी मगफिरत हम नहीं करेंगे। हम्म? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये मुंतशिर हो जाएं। हालांकि जमीन और आसमान के खजानों का मालिक तो अल्लाह ही है, मगर ये मुनाफिकीन समझते नहीं। ये कहते हैं कि हम मदीने वापस पहुंच जाएं तो जो इज्जत वाला है वो जलील को वहां से बाहर निकाल देगा। हालांकि इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, मगर ये मुनाफिक नहीं जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त वो कहे कि ऐ मेरे रब, तूने क्यों मुझे मोहलत ना दी, यानी कि थोड़ी सी मोहलत और मुझे मिल जाती कि मैं सदका देता और सारे लोगों में से हो जाता। हालांकि जब किसी की मोहलत अमल पूरी होने का वक्त आ जाता है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं दिया करता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। सूरत तकाबुन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی خلق الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یسبح، تسبیح کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے. یعنی کیسی بنائی ہے رسول اللہ نے صورت؟ بڑی ہی عمدہ بنائی ہے. اور اسی کی طرف آخرکار تم سب کو پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اس کو ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی، اور جو بھی کچھ تم کو ظاہر کرتے ہو سبھی اس کو معلوم ہے. وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. التغابن کا مطلب کیا ہے بیسکلی؟ یہ بھی ہار جیت کا دین ہے نا ایک طرح سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے قیامت کا دن ہے، تو قیامت کا دن بیسکلی کیا ہو، کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا. تو یہ بیسکلی ہار اور جیت کا دن ہے. اس دن جو ہے عمل کرنے والے جیت جائیں گے اور نہ عمل کرنے والے خسارے میں رہیں گے. منافقین کے لیے، کافرین کے لیے اور نہ عمل کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے مومنین کے لیے وہ دن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ایسا دن ہوگا کہ جس میں مومنوں کے لیے ان کی انعامات کی بھرمار ہوگی جو ان کو آگے ملنے والا ہوگا. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اسی لیے ہوئے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول کھلی کھلی نشانیاں اور دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں انسان ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ ہی تعریف والا. منکرین بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو کہ نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیا کچھ دنیا میں کیا ہے، اور ایسا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. بس اے ایمان لانے والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو تم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کی پاک کی روشنی، اس پر تم جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی کہ جو ہم پر آئی ہے، اللہ کا قرآن آیا ہے، سچا ایمان ملا ہے، اس پہ ہم قائم رہیں تو پھر کیا ہے، جو بھی اس کے بعد اللہ کی راہ میں ہم کریں گے، اللہ تمام اعمال کو ہمارے وہ جانتا ہوگا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. وہ دن تم سب کو وہ اکٹھا کر لے گا، یعنی کہ سب کو، کس کو؟ اولین کو اور آخرین کو، سب کو اکٹھا کر لے گا. وہ دن ہوگا جب ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار اور جیت ہوگی. یعنی کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کے بوڑھا ہونے تک اللہ کی اطاعت میں سر جھکائے رہے، اور اس کو حقیر نہ، اور اس کو اور خود کو وہ حقیر بھی جانے، اور خواہش کرے کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں تاکہ مجھے دوبارہ ثواب حاصل کروں. یعنی کہ کوئی شخص بھی اتنا حسرت کرے گا، کتنی حسرت کرے گا کہ جتنا کوئی شخص اپنی پوری زندگی لٹا دے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں، اس کے باوجود بھی جب یہ دن آئے گا تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ مجھے دوبارہ زندگی میں بھیج دے، یا پھر کچھ اور اچھے کام کر کے آؤں. کیونکہ انسان کو حسرت ہوگی اس دن، بہت ساری چیزوں کی انسان کو ہار جیت کے اندر حسرت ہوگی کہ شاید کاش میں نے یہ کام بھی کر لیا ہوتا. تو قیامت کا ایک دن کا نام جو ہے نا، یہ ہار جیت کا یوم حسرہ بھی ہے بیسکلی، کہ جہاں انسان نے کوئی ذکر نہ کیا ہوگا، جہاں انسان نے کوئی اللہ کا نام نہ لیا ہوگا، اس کو وہاں پر ان تمام لمحوں پر حسرت ہوگی، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. اور قیامت کے دن لوگوں کو اس بات پر بھی حسرت ہوگی کہ میں یہ جو جگہ پہ چل کے گئی تو میں نے اس کو ذکر ہی نہ کیا. اگر چل کے جاتی اور ذکر کرتی تو میرا یہ وقت بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ریکارڈ ہو جاتا. پھر کسی جگہ پہ جانے کے بعد، کسی سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کے کسی سے ذکر نہ کیا، یعنی کہ وہ مجلس میں ذکر نہ کیا، تو اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مجلس ہے وہ بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت بن سکتی ہے کہ جہاں ہم نے اللہ کا ذکر ہی نہ کیا. اسی طرح رات کے وقت کبھی بستر پہ ہم گئے اور ہمیں کوئی اللہ کا ذکر یاد نہ رہا، نہ کوئی دعائیں پڑھنی، نہ کوئی اتنی اذکار کرنے، کچھ بھی نہ یاد ہے، تو اس پر بھی ہمیں حسرت ہوگی
کاش میں نے اس وقت رات کے بعد لیٹتے ہوئے کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنی ہار جیت کے لیے حسرت ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن جب ایک شخص کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مجاہد کو بھی کھڑا کرے گا، جس کے کہتے ہیں نا جس نے اس کے پیچھے اس مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کی ہوگی. یعنی ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں چلا گیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اس مجاہد کے گھرانے سے کوئی خیانت کر دی، کسی کے ساتھ بھی، کسی کا مال کے ساتھ، کسی کی عزت کے ساتھ خیانت کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو بھی کھڑا کرے گا، اس خیانت کار کو بھی کھڑا کرے گا، اور خیانت کار کے اعمال نامے میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجاہد سے فرمائیں گے تو اس کی نیکیوں میں جتنا اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے. تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو پھر کیا وہ شخص کو چھوڑ دے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یوم حسرہ والے دن ہر ایک کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی چاہیے ہوگی ہر طرح کی، کہ کاش یہ میں کر لیتا، کاش میں یہ فارغ نہ بیٹھا ہوتا، کاش میں نے زبان ہلا لی ہوتی، کاش میں نے ایک دفعہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا. اور آپ دیکھیں چھوٹی موٹی تسبیحات جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے نا بار بار، وہ اسی لیے کہ ہم اپنا کوئی بھی وقت اپنا جو ہے نا بالکل ضائع نہ کریں کہ اللہ کا ذکر کے بغیر ہو جائے. اسی ایک گھنٹے میں ہمیں ایسا کوئی گھنٹہ نہ گزرے جس میں ہم نے ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہ کہا ہو، الحمدللہ نہ کہا ہو، لا الہ الا اللہ نہ کہا ہو، اللہ اکبر نہ کہا ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نہیں کوئی ایسا تذکرہ ہمارے دن بھر کی روٹین میں شامل ہونا چاہیے جو ہماری زبان کا حصہ بن جائے. اور آپ دیکھیں نا جو بھی گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ گفتگو ہماری کیا ہوتی ہے، وہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. یعنی کہ جو ہمارا اندر ہوتا ہے نا وہی ہمارے منہ سے باہر ظاہر ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر میں اتنی پاکیزگی ہوگی، صفائی ہوگی، پیورٹی ہوگی، تو پھر ہمارے منہ سے پھر غلاظت نہیں نکلے گی، ہمارے منہ سے پھر اللہ کا ذکر نکلے گا، اللہ کا نام نکلے گا، اللہ کی باتیں نکلیں گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ ہے بڑی کامیابی. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسولوں کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا تو ہمارے رسول پر صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. یعنی کہ کب انسان کی زندگی میں اس کی اولاد اور اس کی بیویاں یا اس کے جو گھر والے جو ہیں اس کے دشمن بن سکتے ہیں، کہ جب وہ کام نہ کریں جو کام کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وہ کچھ سکھایا ہی نہ ہو، نہ دین سکھایا ہو، نہ کچھ اور سکھائی ہو بات. اور جو کہتے ہیں نا کہ بعد میں جب آپ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں تو ہوگا کیا کہا جائے گا کہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تم نے دیا ہی نہیں تھا تو کیا عمل کرتے وہ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو بھی نیکیاں تھیں وہ سب کے سب وہ کھا چکے ہوں گے، وہ بھی ضائع کر دیں گے وہ سب. تو کہا جا رہا ہے کیا کہ ان سے ہوشیار رہو. اس کا مطلب کیا ہے ان کو ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، ان کو کچھ سکھاؤ، ان کو کچھ دنیا اور دین کی باتیں بتاؤ تاکہ وہ بعد میں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ گناہ جاریہ بن جائیں. اور تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ بعض اوقات گھر والوں میں ہمیں یہ تینوں معاف کرنے کی کیٹیگریز یوز کرنی پڑتی ہیں. یعنی کہ کبھی بچوں کو، کبھی بیوی کو، اور کبھی اپنے دوسرے گھر والوں کو، کبھی بہن بھائیوں کو. اب دیکھیں بعض اوقات ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے. ہر وقت بدلے تو نہیں لے جا سکتا، خصوصاً ان رشتوں کے ساتھ کتنے بدلے لیں گے آپ. تو اس لیے معاف کرنا بہترین عمل. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ معاف کرو، تعفو، تصفحو، تغفرو. اب دیکھیں تین ورڈ اکٹھے اس جگہ پہ موجود ہیں معاف کرنے. یعنی گھر والوں کے اندر سب سے زیادہ ہمیں مغفرت، سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرنا، سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں اگنور کر دینا، یہ بہت زیادہ ہمیں صرف گھروں کے اندر سب سے زیادہ نظر آنا چاہیے. تاکہ بنا باہر تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، گھر والوں کو یہ معاف نہیں کر پاتے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے،
اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو. یہ خرچ تمہارے لیے بہتر ہے. اب دیکھیں بات خرچ کرنے کے لیے بھی آ رہی ہے بار بار. یہ جو بھی مال تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کرو، اللہ پہ خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو. جہاں بھی تم اچھی جگہ پہ اپنا مال لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مال تمہاری صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا بس وہی فلاح پانے والا ہے. لیکن جس نے بخل نہ کیا، جس نے دل تنگ نہ کیا تو وہی محفوظ رہے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 دل کی تنگی، نمبر 2 خواہش کی پیروی کرنا، اور نمبر 3 انسان خود پسند ہو جائے. تو یہ اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. اور 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں. ایک تو اللہ سے خفیہ طور پر یا اعلانی طور پر ڈرنا، اور دوسری فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسری خوشی اور غمی میں اعتدال سے کام لینا. اور تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، غائب اور حاضر ہر چیز کا زبردست کو جاننے والا اور زبردست اور دانا ہے. سورہ الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. یعنی کہ جو طلاق ہو تو طلاق کی عدت ہم نے پیچھے پڑھ لی کہ طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، یا 3 حیض یا 3 طہر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جلد بازی نہ کی جائے طلاق دینے میں. مہینے کا دوبارہ ہم نے یہ ٹاپک جو ہے ہم تیسری دفعہ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں. پہلے میں سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ نساء میں پڑھا، اور اب ہم یہاں پہ سورہ طلاق میں پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں چیزوں کو بتانے کے کتنے ڈفرینٹ طریقے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان احکامات کو اور کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. اور یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ طلاق دینے میں جلدی مت کرو. طلاق دو تو عدت کے لیے دو. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک طلاق کے بعد اس کو عدت پوری کرنے دو. جب وہ عدت پوری کر لے اس کے بعد تم رجوع کرنا چاہو تو رجوع کرو، نہیں رجوع کرنا چاہو تو اس کو گھر سے باہر نہ نکالو بلکہ اس کو پھر اس کے گھر بھیج دو جب پورے دن 3 مہینے پورے ہو جائیں تو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو عدت پوری کرنے کے لیے طلاق دو. اور خصوصاً آپ دیکھیں پریگنینسی میں اور پیریڈ کے دوران میں طلاق نہ دو، کیونکہ ویسے تو طلاق ہو جائے گی جب کوئی شخص دے گا، مگر دینا نہیں چاہیے کیونکہ پریگنینسی اور جو پیریڈ کے دوران جو عورتوں کا تعلق ہے ان کا جو جسمانی اور ذہنی طور پر ذہنی جو کیفیات ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. اور عورتیں بہت زیادہ اس ایسے مواقع پر جو ہے وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، کمزور یا بہت بیمار محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو. تو مے بی دیٹ پاسبل کہ وہ ایسی نادانی میں کوئی ایسی باتیں کہہ دے جو مرد کو پرووک کر دے اور اس کے بعد پھر وہ اس نیچر پہ پہنچ جائے کہ اس کو طلاق ہی دے دے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اور یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا کہ ایٹ اے ٹائم ایک دفعہ میں 3 طلاق ٹھک ٹھک کر کے نہ دے دی جائیں کہ طلاق طلاق طلاق. اس سے بھی کیا 1 ایٹ اے ٹائم ایک دفعہ میں 1 دی جائے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے رجوع کا طریقہ، پھر مدت اس کی عدت کی مدت، اس کے بعد پھر اگر رجوع کرنا ہے یا اس کو رکھنا ہے گھر پہ تو پھر باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے، اور اگر نہیں کرنا تو اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے جو پیچھے ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ زندگی ہے تو کبھی اور تفصیل سے پڑھ لیں گے اس کو بھی. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. اور عدت کہاں سے گنی جاتی ہے؟ اپنے اسلامک مہینے کی کیلنڈر سے گنی جاتی ہے. اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں اپنے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. یعنی کہ جو طلاق رجعی ہوگی جس میں رجوع کا حق ہوگا اس میں کیا ہے کہ نہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں، نہیں گھر چھوڑ کے نہ جائیں اپنی
کوشش کریں کہ اپنے اس رشتے کو بچانے کی، اور مرد بھی جو ہے اپنے عورتوں کو گھروں سے باہر نہ نکالیں، وہ بھی کوشش کریں کہ اس رشتے کو بچا لیں. ایک ہی دفعہ کہا ہے، ابھی 2 دفعہ اور 3 دفعہ کی بات نہیں ہوئی ہے. اللہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، یعنی کوئی زیادہ ہی کوئی فاحشہ کا ہی کوئی کسی نے کام کر لیا ہو، تو صورتحال الگ ہوگی. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے پر خود ہی ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے، یعنی کہ میں بھی جب گھر میں عورت رہے گی تو عورت کا بھی دل نرم ہو جائے، مرد کو بھی شرمندگی ہو اپنے غصے کے اوپر، اپنی حرکتوں کے اوپر، پھر وہ رجوع کر لے. تو اس لیے کیا کہا جائے، عورت کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے ہیں تو یا تو ان کو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا پھر بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، یعنی کہ پھر ان کو باقاعدہ طلاق دے کے بھیج ہی دو. اور 2 ایسے آدمی کو گواہ بنا لو جو تم میں صاحب عدل ہوں، اور گواہ بننے والوں ٹھیک ٹھیک گواہی اللہ کے لیے دیا کرو. یعنی کہ جو بھی ایسے مواقع پر گواہ بنائے جائیں تو پھر وہ گواہی بھی اللہ کے لیے ہی دیں. ذالک یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو. جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، یعنی کہ تقوی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، اس کا مطلب ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تقوی بھی آپ کے اس میں شامل ہونا چاہیے، آپ کی مطلب ہے کہ جو آپ کی اسسمنٹ لسٹ ہے اس میں بھی. تو آپ دیکھیں تقوی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی گاڈ کانشیسنس، اللہ کا ایک قرب کا احساس ہونا. تاکہ یہ کیا ہوگا، آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا. مشکل سے مشکل دیکھیں، یہ جو رشتوں کی مشکلات ہیں نا، یہ اس سے بھی بہت ہی شدید قسم کی ہوتی ہیں، جس میں انسان ہرٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی اگر تمہارے دل میں ہے اور تم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے اور تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، تو اپنا دل تو اپنا مضبوط رکھو، پھر اللہ تمہارے لیے کوئی اور صورت پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسے راستے سے رزق عطا کرے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا. یعنی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک جگہ راستہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا، اور بھی راستے کھل جائیں گے. ایک جگہ سے لوگ نے بے عزت کر کے نکالے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اور کتنی عزت والے لوگ جو ہیں پیدا کر دیں گے تمہارے راستے میں. اور آپ دیکھیں بعض اوقات ایسی تمام معاملات میں دو لوگ جدا بھی ہو جاتے ہیں تو دونوں اچھی اچھی جگہوں پہ بعض اوقات پہ چلے جاتے ہیں اور بہترین طریقے سے جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یو نیور نو کہ آگے کیا صورتحال ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کام کیا بتا دیا، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، گاڈ کانشیسنس. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے کے لیے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر رکھی ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو خواتین حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور ان کے معاملے میں اگر تم کو کوئی شک لاحق ہو تو ان کی عدت کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. یعنی کہ جو بہت ہی مینوپاز شروع ہو چکا ہو، یا پیریڈز ہی نہ آتے ہوں، کسی کو ختم ہو گئے ہو کر کے، یا بہت سے جو ہے خواتین جو ہے وہ بہت ایجڈ ہو چکی ہوں، تو کیا کہا جائے ایسے تمام کنڈیشنز میں بس 3 ماہ جو ہے وہ انتظار کریں گی. ان کی طلاق کی مدت 3 ماہ ہے. اور 3 ماہ کون سی ہوگی، قمری مہینہ، یعنی کہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ. اور یہی حکم ہے ان کا جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، دونوں کنڈیشنز میں. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی کہ جب وہ بچہ ڈیلیور کر دیں، چاہے وہ بچہ 1 دن کے بعد کر دیں ڈیلیور یا 9 مہینے کے بعد ڈیلیور کریں. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اسے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. اور ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جہاں کچھ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. یعنی کہ خواتین کو زبردستی نہ روک رکھو، بلکہ اگر ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو جو ہے جہاں بھی وہ جانا چاہتی ہیں ان کو جانے دیا جائے. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. اگر طلاق دے دی ہے اور ظاہر سی بات ہے حمل سے ہے عورت، تو پھر کیا کرنا ہے، اب اگر وہ 9 مہینے بھی حمل سے ہے تو پھر کیا کرنا ہے، 9 مہینے تک اس عورت کا خرچہ برداشت کرنا ہے، کھانے پینے کپڑے وغیرہ کا. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کو اجرت بھی انہیں دو. یعنی کہ پھر تم ایک پیڈ جاب ہوگی تمہارے لیے، کیونکہ تمہاری وہ بیوی نہیں ہے اب، تو اب کیا کرو تم اس کی پیمنٹ بھی کرو گے اس دودھ پلانے کی وجہ سے. اور بھلے طریقے سے باہمی معاملہ گفت شنید سے طے کرو. لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا، یعنی کہ اجرت طے نہ کی تم نے اور دوسرے کو تنگ کر دیا، پریشان کر دیا، کہ تم کہو کہ عورت کا تو حق ہے بھائی، اس کا تو بچہ ہے تو ضرور پلائے، وہ عورت کی مجبوری ہے یہ تو
عورت فائدہ اٹھائے مرد کی مجبوری سے اور مرد فائدہ اٹھائے عورت کی مجبوری سے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا سکتی ہے، یعنی کہ پھر کوئی اور آلٹرنیٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، جس کا رزق کم دیا گیا ہے اس کو اسی مال سے وہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں بنایا۔ دور نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے گا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اپنے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی ہے، تو ہم نے ان کے لیے سخت محاسبہ کر لیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس ڈرو اے عقل والو۔ یعنی کہ اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی طرف صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کے مانند ہے، یعنی کہ زمین بھی ساتھ ہی ہے، اور ان کے حکم کے مطابق نازل، اور ان میں حکم اس کا نازل ہوتا رہتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ التحریم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی وإذ لم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہد کو حرام کرنے کا واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا تو صاحب ان کی ازواج مطہرات نے دو میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ آپ کے منہ سے جو ہے اسمیل آ رہی ہے شہد کی، مطلب ایک طرح سے ان کا پلان تھا کہ فلاں جو ہے زوجہ کے گھر پہ اتنا زیادہ نہ بیٹھیں آپ، تو وہ شہد پلاتی ہیں، ان کے پاس شہد ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تاکہ وہ دوبارہ نہیں جائیں گے تو یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی تاکہ آپ نہ پئیں، اور آپ وسلم کو ایسی بھی کوئی بھی ان ہائیجینک چیز جو آپ کے اسمیل پیدا کرتی تھی آپ کے اندر سے تو آپ کو کبھی پسند نہیں آئی، اس لیے آپ کثرت سے مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ وسلم نے اس دن جو ہے کہا کہ اچھا میں اندر سے شہد پینا ہی بند کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار تو دیا ہی نہیں تھا، تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے لیے ایک اتنی بینیفٹ چیز جس کا معراج پہ ذکر ملا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ النحل میں سورہ مکی کی تمام چیزیں بتا دی، کس طرح شہد بناتی ہے اور کتنا فائدہ مند وہ چیز ہے، تو اتنی ساری فائدے مند چیز کو کیسے آپ ایک صرف قسم کی بنا پر اور کیسے بنا پر آپ اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تو ہم کسی اور وقت میں دیکھیں گے۔ تو فی الحال جو ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جو شہد کے استعمال نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی، اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اور تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، یعنی کہ ان کے کہنے پر یہ کر رہے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ آپ اصل میں قسم کھا لی کہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ وہ جو شہد نہ کھائیں گے، تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ اور معاملہ اس لیے بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، جب اس کی بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے اس نبی کو اس راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پہ کسی حد تک خبردار کیا بیوی کو کہ کسی حد تک اس سے وہ درگزر بھی کر گیا، یعنی کہ جب ایک بات جو تھی، اب کیا بات تھی واللہ عالم، ہمیں بھی نہیں پتا اس کے بارے میں تھی کہ وہ کیا باتیں تھیں جو بیوی کو بتائی گئی اور بیوی نے کسی اور بیوی کو بتا دی،
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ درگزر بھی کر دیا. اب دیکھیں نا، یہی اصل اخلاق ہے نا، کہ بہت قریدا نہ جائے، بہت تفصیلات کے اندر جایا نہ جائے، اور بہت زیادہ باتیں بتانے کی بجائے جو ہے بات کو ختم کر دی جائے تاکہ تعلقات خراب نہ ہو. وہ ہمارے میاں بیوی کے تعلقات خراب جو ہے نا، وہ ہوتے بھی اسی وجہ سے ہیں. بہت قریدا جاتا نہیں ہوا کیا تھا. بیویاں بہت قریدتی ہیں مردوں سے کہ کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے، کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا، کون کیسا لگ رہا تھا. اتنی ڈیٹیلنگ کرتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو شک ہو جاتا ہے، اچھا فلاں کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے آپ کا. اور یہاں پر مرد اتنے ڈیٹیلنگ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا فلاں سے بات ہوئی تھی، فلاں کے گھر گئی تھی، فلاں نے تمہیں دیکھا تھا، فلاں سے ملاقات ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں بعض اوقات بہت زیادہ کھودنے کریدنے سے نا بہت سے معاملات تعلقات خراب ہوتے ہیں. اگر کچھ چیزوں کو اگر ہم اس طرح نظر انداز بھی کر دیں، یعنی کچھ کو اوور لک یا ان کو اگر اگنور کر دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تعلقات بہتر ہوتے ہیں اس کی بنا پر. سفیان کہتے ہیں کہ نظر انداز کر دینا معزز لوگوں کا کام ہے. نظر انداز کر دینا کہ بہت سے ایسے معاملات کو معزز لوگ ایسے کام کرتے ہیں. اور حسن بصری بھی یہی کہتے ہیں کہ معزز آدمی کبھی کسی بات کو انتہا تک نہیں لے کے جاتا، یعنی کہ پیچھے نہیں پڑ جاتا. اچھا پھر کیا، اچھا پھر کیا، اچھا پھر کیسے، اچھا پھر کیسے. اب اس کی ٹرین ختم نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ معزز آدمی کا کام نہیں ہے، یعنی کہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ ناراض ہونے اور تانا دینے کے بجائے بات ختم کر دیتا ہے ایک طرح سے. تو آپ نے کیا فرمایا، کسی حد تک آپ نے اس کو پوچھا بھی، پوچھ گچھ بھی کی، خبردار بھی کیا، کسی حد تک پھر آپ نے اگنور بھی کر دیا. پھر جب نبی نے اس کو افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دے دی. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. وہی جو اللہ ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے. وہ خولہ بنت ثعلبہ کو بھی سن رہا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ازواج ہیں ان کی باتوں کو بھی سن رہا تھا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، یعنی کہ ازواج مطہرات کی طرح سے اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہے ہیں کیا کہ توبہ کرو اس معاملے میں جو تم نے کیا حرکت کی ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے گروہ بندی کی تو جان لو کہ اللہ اس کا مولا ہے. اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ اس کے ساتھی اور اس کے مددگار. یعنی کہ تم کس کے خلاف گروہ بندی کرو گی جس کی پارٹی میں اتنے سارے وہ لوگ ہیں جن کا تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ تمہارا تو جتھا کمزور ہی ہے، تمہارے تو گروہ کمزور ہی ہوگا، لیکن عورتوں کا ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ. یہاں تو بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ انہیں اور ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہترین ہوں گی، سچی مسلمان ہوں گی، با ایمان ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ گزار ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، اور روزے دار اور شوہر والی، یعنی کہ شوہر مطلب شوہر کو خوش کرنے والیاں ہوں گی، اور کواری ہوں گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو بدل کر کے اور اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایمان کو، اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی کہ اپنی نہیں فکر کرنی، صرف خود کو نہیں بچانا بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کس سے بچانا ہے؟ سردی سے، گرمی سے، کس سے؟ آگ سے بچانا ہے. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، وہی جس کے بارے میں پیچھے ہم بہت تفصیلات سے پڑھ چکے ہیں، اور جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اور اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج تو تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کہ تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو. کیسی توبہ کرو؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرنے کی ضرورت ہے، نہیں خالص توبہ کرو. خالص توبہ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ خالص توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. نمبر 1 زبان سے استغفار کرنا، نمبر 2 جسم کے ساتھ گناہ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرنا، نمبر 3 گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، نمبر 4 برے لوگوں سے بھی قطع تعلق ہی کر لینا، یعنی ایسے تمام لوگ جو آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرتے ہو ان سے بھی دور ہو جانا. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے ہمارے لیے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ وہی نور ہوگا، اس کے بارے میں پیچھے بات کر چکے نا کہ مومن کا نور تو کتنا ہوگا اور منافق کا نور کیسا ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کرو
اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، یعنی ان کا احتساب کرو، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکے، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں میں سے تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جس نے دعا کی تھی، اے میرے رب میرے ہاں جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ بہت ہی خوبصورت دعا جو تھی آسیہ نے کی تھی۔ اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے ابھی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی تھی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں شامل تھی۔ اچھا، پیچھے جو بات ہم نے نور کی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ نور بڑھا دیں، تو نور بیسکلی کہاں ہوگا؟ پل صراط پر ہوگا، اور پل صراط جب قائم کر دی جائے گی، مسلمان اس کے پاس بہترین گھوڑوں اور عمدہ سواریوں کے ساتھ گزر رہے ہوں گے، اور کہتے جائیں گے سلم سلم، اللہ تعالیٰ سلامتی رکھنا۔ اور وہ اعمال جو انسان کو نور بخشتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وضو کے بعد جو ہمارے اعضاء چمک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے نور ہوں گے قیامت کے دن پہ۔ مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، یہ بھی نور کا باعث بنتا ہے۔ جمعرات کو کنکریاں مارنا بھی نور کا باعث ہے۔ حج عمرہ کے دن سر کو منڈوانا بھی نور کا باعث ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی نور ہے۔ صدقہ کو بھی نور کہا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، یعنی کہ بوڑھے ہونے تک اللہ کے راستے میں رہنا، تو یہ بھی نور ہونے کا باعث ہے۔ سورہ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، نہایت بزرگ اور برتر ہے، وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت میں تو بہت سی چیزیں آپ الحمدللہ کل بھی سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے۔ احسن عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے، کہ جن کی عمریں لمبی ہوں اور عمل ان کے احسن ہوں، تو وہ سب سے بہتر عمل کرنے والا، سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، تو پچھلے گناہوں کے لیے بھی کفارہ، اور اگلے اگر گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو تو یہ اس کے لیے بہترین احسن عمل ہے، جو اس کی عبادات کا احسن عمل ہوگا۔ اسی طرح معاملات میں بھی احسن عمل ہوتے ہیں، جیسے دوسروں کو ڈیلنگ کرنا، اپنے لوگوں کے معاملات میں بہترین عمل کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ پھر اخلاق میں بھی بہترین عمل کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی تمام اخلاقی جو حسن ہے اخلاق کا، اس کو پیش نظر رکھے اپنے گفتگو میں، اپنی نشست و برخاست میں، لوگوں سے معاملات اور ڈیلنگ کرنے میں۔ تو کہا کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ احسن عمل جو ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا آزمائیں گے انسانوں کو کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ ہماری نماز احسن ہے کہ نہیں، ہمارا معاملہ اور لین دین کا جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ احسن ہے کہ نہیں، ہمارا اخلاق احسن ہے کہ نہیں۔ ہم ان چیزوں پہ جو ہے وہ توجہ دیں، ان چیزوں پہ جو ہے وہ غور کریں، اور باقی بہت سی ڈیٹیلز انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس میں بہت تفصیلات سے ہم بات کر سکیں گے، مگر فی الوقت جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اور زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔
جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد ہو کر پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم چراغوں سے آراستہ کیا ہے، انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے رب کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ پھر جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کی وہ دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، یعنی کہ وہ آوازیں جو جہنم کے اندر ایک شور سا برپا ہوگا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ پھر جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اور کہا جائے گا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے، کاش ہم سمجھتے۔ آج تو اس بھڑکتی ہوئی آگ کے آج تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، اور لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ بتائیں کیا فرما رہے ہیں؟ ان دوزخیوں پر ان دوزخ میں جانے والوں پر پھر کیسی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بندوں کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے لعنت ہی ہوگی نا، جنہوں نے کوئی دنیا میں کام اچھا نہ کیا اللہ کی طرف جانے والا۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اور اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین پر دھسا دے، یہ کہ زمین جھٹکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے ڈراوے کیسے ہوتے ہیں، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے بہت سے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ دیکھ لو کہ میری گرفت کیسے سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے انکار کر رہے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا، یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دیں اور سوچنے کے لیے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف خبردار کر دینے والا ہی ہوں۔ پھر جب وہ اس کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو کہ وہ بڑا رحیم ہے اور اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے کون۔ اور ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون اس پانی کی چشمے کو تمہیں نکال کر لا کر دے گا؟ کوئی بھی نہیں نکال کے لا کے دے سکتا نا۔ اللہ پانی نہ برسائے تو پانی نہیں مل سکتا ہمیں، اللہ پانی زمین سے نہ نکالے تو زمین سے پانی نہیں مل سکتا ہمیں۔ سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو. سورہ القلم کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں جس میں عرش ہے، قلم ہے، آدم علیہ السلام ہے اور جنت عدن ہے. جب قلم کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. پھر اس نے دنیا اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کو، معمولی سی معمولی نیکی کو اور بدی کو خشک و تر میں سب کچھ ہی لکھ لیا، یعنی کہ لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا. ہر چیز کی تقدیر تک اس نے لکھ دی جس کے بارے میں تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر، اور لکھنے والے جس سے لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قلم بہت ہی ایسی چیز ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے. کہ اللہ نے اس قلم سے کہا کہ لکھو تو اس نے کہا میں کیا لکھوں، تو کہا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ دنیا میں لکھ دو. اس نے سب کچھ لکھ دیا، ایون یہ کہ ہماری تقدیریں تک بھی لکھ کر کے رکھ دی ہیں. اس کا مطلب ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے. اور اب دیکھیں یہی لکھنے کا کام ہمارے درمیان ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی کرتے ہوتے ہیں نا. کہ کہتے ہیں فرشتہ کوئی 6 گھڑی ہماری کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہگار گناہ کرتا ہے تو اس کے 6 گھڑی تک جو ہے وہ قلم اٹھائے رکھتے ہیں، کوئی چیز نہیں لکھتے کہ شاید کہ یہ اب نہ کرے اور اپنی باتوں پہ خود جو ہے اپنی توبہ استغفار کر لے. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ نہیں لکھا جاتا اگر وہ فوراً اس کو ریئلائز ہو جائے توبہ استغفار کر لے تو. اور اگر وہ کہہ دے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے ہو گیا سو ہو گیا اب میں کیا کروں، زبان سے بات نکلنی تھی نکل گئی، تو اس پر بھی ہم ریگریٹ اگر کر لیں اور بعد میں واپسی کر لیں تو ہمارا وہ عمل موقوف ہو جاتا ہے، لکھنے سے موقوف ہو سکتا ہے. وہاں سے بند کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں سورہ نجم کی جب تلاوت کی جا رہی تھی اور سورہ نجم کی تلاوت کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہاں پہ آیت سجدہ پہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا. کہتے ہیں قلم اور دوات، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلم اور دوات نے بھی سجدہ کیا تھا، یعنی کہ سب نے سجدہ کیا تو سب ان دونوں نے بھی سجدہ کر لیا. اور اس کے بعد اس میں جو مین ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں، اعلیٰ اخلاق کے درجے پر ہیں. تو اعلیٰ اخلاق پہ تو باتیں آپ دیکھیں پوری سیرت طیبہ ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جس کو ہم اس وقت کر بھی نہیں سکتے پوری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کیا ہے، اگر آپ نے حسن اخلاق کی بک دیکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی ایک جھلک آپ کو اس کتاب کے اندر مل سکتی ہے انشاءاللہ. زندگی رہی تو کبھی اس سے بھی ہم بات کر سکیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الوقت کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے. عنقریب تم دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ بھی مداہنت کرو تو یہ بھی کریں. ہرگز نہ دبو کسی شخص سے جو بہت ہی قسمیں کھانے والا اور بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جاتا ہے، سخت بد اعمال ہے اور جفاکار ہے، اور ان سب عیبوں کے ساتھ بد اصل بھی ہے. یہ اس بنا پر ہے کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیت اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، عنقریب اس کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے. اور ان اہل مکہ کو اسی طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ والے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ پڑے سوئے تھے اور تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر ہم پھل توڑنے ہیں تو جلدی جلدی اپنے کھیتی کی طرف چل نکلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہ تھے اور صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح سے وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے ہائے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں. ان میں سے جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
الم اقل لکم لولا تسبحون، یعنی کہ تسبیح کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور وہ پکار اٹھے کہ ہمارا پاک ہے ہمارا رب، ہم واقعی گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخر کو انہوں نے کہا کہ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ یعنی کہ جب دلوں کی تنگی ہوتی ہے نا، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو کیسے ریئلائزیشن ہو گئی کہ ہم نے غلطی کر دی، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا ہمیں، اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے عذاب، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے ہوں۔ یقیناً خدا دست لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں جیسا کر دیں؟ تم لوگوں کا کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ ہے جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، یا پھر تمہارے لیے ضرور روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ ان سے پوچھو کہ تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا اس کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں، یا اس بات اگر یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں تو۔ جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ دنیا میں تو کر ہی نہیں پائے تھے، تو اس دن بھی نہیں کر پائیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ یہ صحیح اور سالم تھے تب اس وقت سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تب یہ سجدے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے اس کو بتدریج دوائی کی طرف لے جائیں گے ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو، یا اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یعنی کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ، جب اس نے پکارا تھا اور غم سے بھرا ہوا تھا اور اس کے رب نے مہربانی اس کی شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں ہی پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کا فرما لیا اور اپنے صالح بندوں میں اس کو شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ کافر لوگ جب کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں تمہیں نظروں ہی نظروں میں کیا کرتے ہیں، نظر لگاتے رہتے ہیں، نظروں میں ہی جو ہے وہ آپ کو نظر بد لگا لگا کر کے چاہتے کیا ہے کہ تاکہ آپ کسی کام کے ہی نہ رہیں۔ تو آپ نے دیکھا پیچھے ہم نے سورہ یوسف میں نظر بد کی حقیقت پڑھی تھی اور نظر بد کی دعا پڑھی تھی، تو اس میں ایک دعا آپ نے سورہ قلم کی یہ آیتیں بھی وہیں پہ لکھی ہوئی پائی ہوں گی کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا جو طریقہ اتارا کہ نظر لگ بھی جائے، اگر بعض اوقات خود کی لگ جاتی ہے، کبھی آپ کے پیاروں کی لگ جاتی ہے، اور کبھی جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو یہ ساری نظروں کو اتارنے کا طریقہ کیا بتا دیا گیا ہمیں سنت میں کہ یہ والی دعا آپ یہ والی آیتیں پڑھ لیں، اور ساتھ میں آپ جو ہے آپ وسلم کے بتائے ہوئے تمام جو آیات ہیں، آیت شفا، یہ نظر بد کی دعا کے جو دعائیں ساری وہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو نظر کی جو کیفیت ہے، یہ نظر کی جو ریز جو آپ کے باڈی پہ جا کے لگی ہیں کسی کی، تو اس ریز کے اثرات ختم ہو جائیں گے ایک طرح سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک مشکل سے نکلنے کا حل بھی بتا دیا ہے، اور وہ کیا کہ نظر تو برحق ہے، لگ جاتی ہے، مگر نظر کو اتارنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ کچھ اللہ کی آیات پڑھ کے، کچھ اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی دعائیں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں کی نظروں سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ اچھی نظریں ہوں، چاہے وہ بری نظریں ہوں، چاہے وہ کسی کی محبت کی نظر ہو، چاہے کسی حاسد کی نظر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔